اقبال صاحب، اس کو شاید اس بات سے اس لیے بھی جوڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیوز والا سلسلہ ہے حالیہ سیاسی تاریخ میں، یہ تو آپ لوگوں نے شروع کیا جب جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دکھائی، اس پہ پھر آپ کے خلاف پرچے بھی ہوئے، یعنی آپ کی جماعت کے خلاف پرچے بھی ہوئے، اور پھر مریم نواز صاحبہ ہو یا دیگر رہنما ہو، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں اور لوگوں کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. تو یہ شاید اسی لیے کڑی جوڑی جا رہی ہے نا کہ آپ نون لیگ یہ کرتی آئی ہے. جج صاحب کا، ارشد ملک صاحب کا سوال تھا، وہ جو ایویڈنس تھا اس کا فورنسک کرایا گیا، فورنسک آڈٹ کرایا گیا، اور وہ سچ کے اوپر مبنی ان کی سٹیٹمنٹ تھی. ہم نے کسی قسم کی تھرڈ ڈگری چیز کا سہارا نہیں لیا. ان کا ایک ٹروتھ کا، جسے کہہ لیجئے کہ کنفیشن تھا. لیکن خفیہ انداز میں کیا گیا نا ریکارڈ. احسن اقبال صاحب، خفیہ انداز میں ان کو بتائے بغیر وہ ریکارڈ کیا گیا نا. ان کی کسی غیر اخلاقی سرگرمی کا ریکارڈ نہیں لیا گیا. ان کے اپنے جو کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا بلیک میل کر کے کہ وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ دیں. لیکن ان کی کسی تھرڈ ڈگری ٹیکٹک کے ذریعے کوئی بلیک میلنگ نہیں کی گئی، کوئی چیز منظر عام پہ نہیں لائے گی. میں پھر کہوں گا کہ ہم اس قسم کی سیاست کی مذمت کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کوششیں کی گئی تھیں متعارف کرانے کی، ہم نے ان کی بھی مذمت کی. لیکن احسن اقبال صاحب، جج ارشد ملک کا جو حلف نامہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو لوگوں نے مجھ پہ زبردستی کے ذریعے میری ویڈیوز دکھا کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے حلف نامے میں یہ لکھا تھا. جی، اور اسی کی بات ہم نے بھی کہی تھی کہ ان سے کچھ لوگوں نے ان کے ماضی کی ویڈیوز دکھا کے انہیں بلیک میل کیا، اور یہ کنفیشن انہوں نے ہمارے سامنے کیا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دینے پر اس لیے مجبور ہوا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا تھا. انہوں نے یہ الزام ہم پہ نہیں لگایا تھا، انہوں نے کسی اور پہ لگایا تھا. اور اب بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کسی اور پہ بھی لگایا تھا اور اپنے حلف نامے میں آپ پہ بھی لگایا تھا، جس کی وجہ سے یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ 2 مرتبہ بلیک میل ہوئے، پہلے کسی اور سے اور بعد میں پھر آپ لوگوں سے. ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا. میں پھر آپ کو شہزاد یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی اپنی کارکردگی، ان کی نالائکی، ان کی کرپشن کہ اتنے کیٹو کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. We will take him on his performance. We will take him on what he has done to this country. We will take him for the corruption he has done. ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف لانے کی. خان صاحب کے جب اعمال سامنے آئیں گے کہ وہ حکومت کے اندر کیا کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. انہوں نے کس طرح مافیاز کو نوازا ہے، وہ کیوں فرح گوگی صاحبہ کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں، کس طرح پنجاب پورے کو لوٹا گیا ہے، کس طرح یہاں پہ تعیناتیوں کے لیے پیسے لیے گئے ہیں. یہ ساری تحقیقات کے نتائج جب قوم کے سامنے آئیں گے تو لوگ اس کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایک ایسا شخص جو ایماندار بنتا تھا، صادق اور امین بنتا تھا، اس کا اصل چہرہ کیا تھا، اس نے کتنی کرپشن کی ہے، اس نے اپنی نااہلی کی اس قوم کو کتنی بڑی سزا دی ہے. ہم ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی پر انہیں اٹیک کریں گے. ایسے صاحب، اس پر بھی میں ذرا بات کرتا ہوں کیونکہ مختلف کیسز اب سابق وزیر اعظم کے خلاف کھولنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ذرا ایک مجھے بات بتا دیں، کیونکہ اب آپ لوگ حکومت میں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا مواد آئے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اب آپ حکومت میں ہیں، آپ واقعی ایک سٹرکٹ ایکشن لیں گے تاکہ اس طرح کی کوئی چیز منظر عام پہ آ ہی نہ سکے، اور اگر آئے تو پھر ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اصولی طور پہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کو بنیاد بنا کے انہیں کسی بھی کام کے لیے بلیک میل کریں. آپ لوگوں کی کارکردگی پر، لوگوں کا جو پبلک فیس ہے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کے اوپر انہیں اٹیک کریں. اور اگر کسی نے ایسی مذموم حرکت کی تو ہمیں بھی اتنا ہی اس کا رنج ہوگا جتنا عمران خان صاحب کے خلاف اگر ہوتی ہے ان کو رنج ہوگا. اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ضرور کارروائی ہوگی.